بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، امید سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج وفاق المدارس و شیعہ پاکستان کے نصاب کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، آپ کا نصاب جو ہے، اگر آپ وفاق المدارس سے کوئی بھی پروگرام کرنا چاہ رہی ہیں، کوئی بھی سند لینا چاہ رہی ہیں، چاہے عامہ کی ہو، چاہے خاصہ کی ہو، چاہے عالیہ کی ہو، چاہے عالمیہ کی سند ہو، تو وفاق المدارس شیعہ میں آپ کا نصاب کون سا ہوگا جو اس وقت رائج یعنی 2024 میں چل رہا ہے، تو وہ مکمل نصاب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اور پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، اور گھنٹی کو آل پہ سلیکٹ کریں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، مزید طلباء طالبات کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نصاب وفاق المدارس شیعہ پاکستان کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عامہ، یعنی میٹرک پروگرام، یعنی میٹرک لیول کا پروگرام۔ تو اس میں جو پیپر ہوتے ہیں یا جو مضمون ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو ان میں کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں کون کون سی آپ نے تیار کرنی ہے طلباء نے اور طالبات۔ تو سب سے پہلا مضمون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف۔ صرف مضمون میں طلباء اور طالبات دونوں نے صرف بہائی اور اس کے ساتھ صرف میر اور اس کے ساتھ ابواب صرف کے پہلے 20 باب جو ہیں یہ ان کا نصاب ہوگا، چاہے طلباء ہیں یا طالبات، دونوں کے لیے یہ سیم نصاب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون جو ہے وہ ہے نحو کا۔ اس میں طلباء طالبات دونوں کے لیے نحو میر اور اس کے ساتھ شرح عامل یا شرح میت و عامل، ان دونوں میں سے ایک، اور اس کے ساتھ نحو میر، یہ طلباء طالبات دونوں کے لیے ایک جیسے مضمون ہیں جو تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد فقہ کا مضمون آتا ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ طلباء کے لیے جو ہے توضیح المسائل ہوگی، عبادات تک، جو عبادات کا باب ہوتا ہے وہاں تک، یہ تقریباً آدھی توضیح المسائل بنتی ہے۔ اس کے بعد طالبات کے لیے جو نصاب ہے فقہ میں وہ ہے متوسطہ احکام اور اس کے ساتھ سوالیہ احکام کے پہلا اور دوسرا حصہ دونوں، یہ گروہ نگارش کی لکھی ہوئی ہے سوالیہ احکام اور متوسطہ، وہ طالبات نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا مضمون ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم میں طلباء طالبات دونوں نے قواعد ناظرہ کا پہلا اور دوسرا حصہ، یعنی قواعد ناظرہ مکمل کتاب، اور اس کے ساتھ علوم قرآن جو آیت اللہ معرفت کی ہے وہ۔ اس کے بعد عقائد کا مضمون ہے، اس میں طلباء طالبات دونوں کے لیے جو ہے وہ ہے ہمارے عقائد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی۔ اور اس کے بعد تاریخ کا مضمون ہے، اس میں طلباء طالبات دونوں کے لیے رہنمایان اسلام علامہ سید علی نقی نقوی کی ہے، اور اس کے ساتھ آداب معاشرت، یہ دوسری کتاب ہے۔ یہ دو کتابیں جو ہیں تاریخ میں طلباء طالبات دونوں کے لیے سیم ہوں گے۔ یہ تھا عامہ یعنی درجہ میٹرک کے لیول کے پروگرام کا نصاب جو وفاق المدارس شیعہ پاکستان کا ہے۔ اب آتے ہیں کہ درجہ خاصہ یعنی ایف اے پروگرام کے جو مضمون ہوں گے یا نصاب ہوگا وہ کون سا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے صرف اور ادب کا۔ اس میں طلباء طالبات دونوں کے لیے سیم نصاب ہوگا، جس میں صرف سادہ یا مبادئ العربیہ حصہ صرف یعنی دوسری جلد، ان دونوں میں سے ایک، اور اس کے ساتھ معاہد تعلیم لغت العربیہ المستوی الاول حصہ اول، یعنی یہ تعلیم لغت العربیہ کتاب ہے جو جامعہ تعلیمات اسلامی کی چھپی ہوئی ہے، وہ ہوگی۔ تو یہ دو کتابیں جو ہیں چاہے صرف سادہ کریں یا مبادی کریں، ایک یہ اور دوسرا لغت العربیہ کا پہلا حصہ۔ اس کے بعد اگلا مضمون جو ہے وہ ہے نحو کا۔ نحو میں طلباء طالبات دونوں کے لیے سیم ہے، اس میں ہدایت و نحو ہوگی یا سمدیہ، ان دونوں میں سے ایک تیار کر لیں تو یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مضمون ہے فقہ کا۔ فقہ میں فرق ہے طلباء طالبات کے نصاب میں۔ طلباء کے لیے جو نصاب ہے فقہ کا وہ ہے توضیح المسائل جو ہے تجارت سے لے کر آخر تک، یعنی آدھی جو توضیح المسائل ہوگی وہ میٹرک میں ہوگی، اور اگلی آدھی جو ہوگی تجارت سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ہوگی ایف اے پروگرام میں۔ تو اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے از کلیات علوم اسلامی، یہ شہید متحری کی فقہ کے اوپر جو ہوگی وہ تیار کریں۔ اب طالبات کا جو نصاب فقہ میں وہ ہے آموزش احکام متوسطہ فلاح زادہ کی ہے، اور اس کے ساتھ از کلیات علوم اسلامی فقہ والی شہید متحری کی، وہ اس نصاب میں شامل ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پر یاد یہ رکھنا ہے کہ از کلیات علوم اسلامی جو ہے یہ
کافی موضوع پر ہیں کتابیں شہید مطہری کی. اس میں فقہ کی ہے، فلسفے کی ہے، منطق کی ہے، تاریخ وغیرہ مختلف ہے. تو آپ نے یہاں پر فقہ والی جو ہے وہ تیار کرنی. اب اس کے بعد اگلا مضمون ہے اصول فقہ. اصول فقہ میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے جو نصاب ہے وہ ہے مبادئ الاصول کتاب، وہ تیار کرنی ہے. اس کے بعد اگلا مضمون ہے قرآن کریم. قرآن کریم میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے 30واں پارہ جو ہوگا اس کو حفظ بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ بھی تیار کرنا ہے. اس کے بعد از کتابچہ تفہیم القرآن، یہ پاک محرم ایجوکیشنل ٹرسٹ کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی تیار کرنا ہے. اس کے بعد اگلا مضمون ہے عقائد اور اخلاق. اس میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا نصاب ہے جس میں اصول عقائد آیت العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی ہے، اور اس کے ساتھ آداب اسلامی کی پہلی جلد جو ہے وہ تیار کرنی. اس کے بعد اگلا مضمون ہے منطق اور تاریخ. منطق اور تاریخ میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک نصاب ہے جس میں الموجز فی المنطق اور تاریخ اسلام کی تیسری جلد یا تاریخ اسلام کی چوتھی جلد. تو ان دونوں میں سے ایک ہوگی اور موجز فی المنطق ہوگی. تو یہ تھا خاصا درجہ یا ایف اے کا نصاب. اب آتے ہیں کہ درجہ عالیہ یعنی بی اے لیول کی جو ڈگری ہے یا سند ہے اس کا نصاب کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلا مضمون ہوتا ہے نحو کا. نحو میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے سیوتی ہوتی ہے مکمل یا مبادئ العربیہ کا حصہ نحو والا یعنی چوتھی جلد جو ہے وہ مکمل ہوگی. ان دونوں میں سے ایک. اور اس کے بعد اگلا مضمون ہے فقہ کا. فقہ میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا نصاب ہے جس میں شرائع الاسلام مکمل اور اس کے ساتھ آموزش فقہ 72 درس جو ہے اعلیٰ سطح والے وہ فلاح کی لکھی ہوئی ہے وہ اس میں شامل ہے. یعنی یہ دو کتابیں. اب اس کے بعد اگلا مضمون ہے تفسیر کا. تفسیر میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا نصاب ہے جس میں پیام قرآن کی پہلی جلد اور اس کے ساتھ ترجمہ و مفاہیم قرآن کی پہلی جلد، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے 15 پارے پہلے ان کا ترجمہ. تو یہ تین چیزیں جو ہیں اس تفسیر والے مضمون میں تیار کرنی ہے. اس کے بعد اگلا مضمون جو ہے وہ ہے منطق اور سماجیات کا. یہ دو مضمون کا ایک پیپر ہوگا. اب اس میں طلبہ طالبات دونوں جو ہیں تلخیص المنطق تصورات کی بحث وہ تیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ از کلیات علوم اسلامی منطق والی جو شہید مطہری کی ہے وہ اس میں تیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آئین ہمسرداری یعنی خاندان کا اخلاق یہ بھی کتاب ہوگی. یہ تین کتابیں جو ہیں آپ نے اس مضمون میں یا اس پیپر میں تیار کرنی. اب اس کے بعد اگلا مضمون جو ہے اصول فقہ کا. اصول فقہ میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے سیم ہے جس میں الموجز فی الاصول کا پہلا حصہ جو ہے یعنی الفاظ کی بحث آیت اللہ سبحانی کی، جعفر سبحانی کی، وہ آپ نے اس میں تیار کرنی ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری کتاب ہے وہ ہے از کلیات علوم اسلامی اصول فقہ والی شہید مطہری کی، وہ ہوگی. یعنی دو کتابیں جو ہیں اس اصول فقہ مضمون میں نصاب کے طور پر شامل. اس کے بعد اگلا مضمون جو ہے حدیث اور اخلاق کا. یہ دونوں مضمون میں آپ نے چاہے طلبہ یا طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا نصاب ہے جس میں اصول کافی کی پہلی جلد جو ہے اس میں کتاب عقل اور جہل یہ تیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ نہج البلاغہ کلمات کثار وہ تیار کرنا ہے، اور آداب اسلامی کی دوسری جلد جو ہے وہ اس میں تیار کرنی. تو اس میں تین کتابیں جو ہیں آپ نے تیار کر لیں. اس کے بعد عقائد اور عربی ادب یہ مضمون ہوگا. اس میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا نصاب ہے جس میں عقائد امامیہ یا اسلام دین معاشرت یہ تیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تعلیم لغت العربیہ کی دوسری جلد وہ تیار کرنی ہے. تو یہ تھا درجہ عالیہ یعنی بی اے لیول کی ڈگری کا نصاب. اب آتے ہیں کہ درجہ عالمیہ یعنی شہادت العالمیہ یا عالم فاضل کا کورس یا ایم اے عربی اور اسلامیات کا جو کورس ہے یا ڈگری ہے اس کا نصاب جو ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلا مضمون ہے اس میں فقہ کا. فقہ میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا جس میں شرح لغہ کی پہلی جلد، اور اس کو آپ نے
متاجر تک جو ہے تیار کرنا ہے، تو پہلی جلد سے شروع کرنا ہے اور متاجر تک جو ہے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد منطق اور فلسفہ کا مضمون ہے، اس مضمون میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے جو ہے تلخیص المنطق، قضایا کی بحث اور بدایات الحکمہ یہ، اور اس کے ساتھ از کلیات علوم اسلامی جو فلسفے والی ہے شہید مطہری کی وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد اصول فقہ کا مضمون ہے، اس میں نصاب طلبہ طالبات کے لیے مختلف ہے۔ طلبہ کے لیے جو نصاب ہے وہ ہے الموجز فی الاصول حصہ دوم آیت اللہ جعفر سبحانی کی، اور اس کے ساتھ اصول فقہ کی پہلی جلد وہ طلبہ کے لیے ہوگی، اور طالبات کے لیے جو اصول فقہ کا نصاب ہے وہ ہے الموجز فی الاصول کا دوسرا حصہ آیت اللہ سبحانی کا، ان کے لیے یہ صرف ایک ہوگی جبکہ طلبہ کے لیے 2 کتابیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد اگلا مضمون ہے تاریخ اور ادب کا۔ اب ان میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا نصاب ہے، جس میں الارشاد جو شیخ مفید کی لکھی ہوئی ہے، غالباً اس کا ترجمہ اردو میں تذکرۃ الاطہار ہے، یا اس کی جگہ تاریخ اسلام کی پہلی 2 جلدیں یعنی پہلی اور دوسری جلدیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے وہ، اور اس کے ساتھ نہج البلاغہ کا حصہ مکتوبات والا وہ اس میں شامل ہے۔ یہ طلبہ طالبات دونوں کے لیے یہی نصاب ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مضمون ہے تفسیر کا۔ تفسیر میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے جو ہے پیام قرآن کی دوسری جلد ہے، اور ساتھ میں ترجمہ و مفاہیم قرآن جو ہے اس کی دوسری اور تیسری جلد ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے 15 آخری سپارے ان کا ترجمہ۔ تو یہ 3 ٹاپک جو ہیں اس تفسیر والے امتحان میں یا مضمون میں شامل، یہ طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک نصاب ہے۔ اس کے بعد مضمون ہے حدیث کا۔ حدیث میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے اصول کافی کی پہلی جلد یعنی کتاب توحید مکمل، اور اس کے ساتھ جوامع حدیث شیعہ ڈاکٹر ہادی حجت کی ہے، یہ تیار کرنی ہے۔ یہ 2 کتابیں جو ہیں حدیث کے پیپر میں آئیں گی۔ اور اس کے بعد عربی ادب اور سماجیات کا مضمون ہے، اس میں طلبہ طالبات دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، جس میں تعلیم لغت العربیہ کی تیسری جلد اور آئین تربیت یعنی تربیت اولاد یا حجاب اسلامی یعنی آئین تربیت کی جگہ حجاب اسلامی بھی تیار کی جا سکتی ہے جو طالبات تیار کر سکتی ہیں۔ تو یہ نصاب ہے شہادت العالمیہ یعنی علم عربی اور اسلامیات کا جو وفاق المدارس شیعہ کی اس وقت رائج ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ہوگی، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسی طرح مزید اگر آپ کسی بھی وفاق کی معلومات لینا چاہیں، ان کا نصاب جاننا چاہیں، ان کے طریقہ کار کو جاننا چاہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، مزید ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا، آپ ان ویڈیوز کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔